بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکزی صدر اکفا حافظ نوید احمد باجوہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج کی ہماری پریس کانفرنس کا مقصد ایک اہم پوائنٹ کی طرف توجہ دلوانا ہے کہ پاکستان بھر کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر ایک طبقہ جو ہے وہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک تسلسل کے ساتھ نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور وہ طبقہ جو ہے الحمدللہ نہ صرف پاکستان بلکہ کشمیر کے اندر بھی اداروں کی مضبوطی، اداروں کو مستحکم کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے اپنی توانائیاں صرف کرتا ہے، لیکن اس قدر اداروں کے ساتھ وفاداری اور خدمت کرنے کے باوجود ان کو پراپر نہ تو ان کی کوئی معاشرے کے اندر کوئی قدر و قیمت، نہ ان کی کوئی اہمیت، اور نہ ہی حکومت کی طرف سے ان کو مستحکم کرنے کے حوالے سے کوئی ایسے الاؤنسز یا تنخواہوں کا دیا جانا، ان کے ساتھ نہایت ہی نا انصافی والا سلوک ہو رہا ہے۔ اب تنخواہوں کے لحاظ سے جو ایک تقسیم پاکستان کے اندر چلی آ رہی ہے، اور ایک جاگیردارانہ طبقہ اور طاقتور طبقہ آزاد کشمیر کے اندر پاکستان کے اوپر حکمرانی کرتا رہا ہے، اس طبقے نے ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے جو طریقہ رائج کیا، اس طریقے کی وجہ سے یہ طبقہ، میری مراد درجہ چہارم ملازمین، بری طرح متاثر ہوا کہ جب کبھی بجٹ آتا 10%، 20%، مقصد یہ ہے کہ ان کی آڑ کے اندر جب 10% تنخواہ بڑھائی سرکاری ملازم کلاس 4 کی، تو ان کی تنخواہ بڑھے گی 1000، 2000، اور جب کہ جن کی تنخواہیں پہلے ہی بہت زیادہ ہیں تو ان کو پرسنٹیج کے حوالے سے بینیفٹ بھی زیادہ ملتا۔ تو میرا یہ کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت، وزیر اعظم صاحب اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب و دیگر تمام وزرائے اعلیٰ و چیف سیکرٹری صاحب، آزاد کشمیر سے میں مخاطب ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے اندر، کے پی کے اندر اور سندھ کے اندر 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے حوالے سے اعلان ہو چکا، لیکن آزاد کشمیر کے اندر درجہ چہارم ملازمین بھائیوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ درجہ چہارم ملازمین کے ساتھ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب نے وعدہ کیا کہ ان کو گریڈ 4 پر بھرتی کریں گے، اور ان کو ان کی کوالیفیکیشن کے حساب سے پروموشن بھی دیں گے، اور ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کریں گے، لیکن یہ وعدے دھرے کے دھرے ہی رہے۔ اب جب کہ پاکستان کے اندر تمام صوبہ جات کو 25% کے حوالے سے تنخواہوں میں اضافے کا اعلان ہو چکا، اور اس بجٹ کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی ہاؤس رینٹ کے اندر اور جو دیگر الاؤنسز ہیں ان کے اندر بھی اضافہ ہوگا، اور تنخواہوں کے اندر بھی اضافہ ہوگا، لیکن آزاد کشمیر کے اندر حکومت کی طرف سے کوئی بھی ایسی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، کوئی بھی ایسا اعلان نہیں ہوا کہ جس کی بدولت سرکاری ملازمین کو حوصلہ ملے، اور مہنگائی جو تابڑتوڑ حملوں کی صورت کے اندر سرکاری ملازمین کا استحصال کر رہی ہے، ان کو معاشی شکنجے کے اندر بری طرح جکڑ رہی ہے، وہ لوگ
پریشان حال ہیں، تو میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ بالخصوص درجہ چہارم ملازمین کے ساتھ جو آپ نے وعدہ کیا تھا چوتھا سکیل دینے کا، ان کے ساتھ وہ وعدہ بھی پورا کریں، اور تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب کے حوالے سے تنخواہوں میں بھی اضافہ کریں، اور اپ گریڈیشن، ٹائم سکیل اور دیگر الاؤنسز جو ہیں ان کو بھی دیے جائیں، جس طرح پاکستان کے اندر الحمدللہ حکومت کی طرف سے وعدہ ہوا ہے، تاکہ یہ لوگ بھی اپنی اداروں کی خدمت بہتر سے بہتر انداز سے کر سکیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری اس پریس کانفرنس کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی میں نے پریس کانفرنس کے ذریعے واضح طور پر حکومت آزاد کشمیر کو یہ پیغام دیا تھا کہ درجہ چہارم ملازمین آل پاکستان کلاس 4 ایسوسی ایشن الحمدللہ اس کے نمائندگان پاکستان کے تمام تر صوبہ جات میں موجود ہیں، اور آزاد کشمیر کے اندر بھی ہمارے مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری برادر ایاز محمود بلوچ صاحب درجہ چہارم ملازمین بھائیوں کی خدمت کے لیے ہر وقت متحرک رہتے ہیں، تو ان کی طرف توجہ دی جائے اور درجہ چہارم ملازمین کو فی الفور اپ گریڈیشن کیا جائے، ان کے الاؤنسز کے اندر بھی اضافہ کیا جائے، تنخواہوں کے اندر 25% کے حوالے سے بھی فی الفور جو ہے اعلان کیا جائے، تاکہ جو ان کا معاشی قتل عام ہو رہا ہے اور ان کے بچے جو ہے وہ ایک اچھی تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہو رہے ہیں، اچھی صحت مندانہ زندگی گزارنے سے وہ لوگ قاصر ہیں، ان کی داد رسی ہو سکے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب و دیگر وزراء، چیف سیکرٹری صاحب و تمام ذمہ داران جو ہے وہ درجہ چہارم ملازمین پر توجہ دیں گے اور مہنگائی کے تناسب سے ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے تعاون کریں گے۔ شکریہ والسلام۔ حافظ نوید احمد باجوہ۔